بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ابو العاص بیسیے سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا اور بیٹی امامتہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو سلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلا دیا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ تھی کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا
اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دیکھ کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص بوڑھا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مدینہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کہاں؟ ابو العاص، آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب، کیوں؟ ابو العاص نے کہا، میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول نہیں کیے۔ یہ اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص، نہیں۔ حضرت زینب، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب نے کہا ہے، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے؟ یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری ہی مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کو اس کا مال واپس کر کے جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا، اے ابو العاص،
جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نہیں اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہوں گے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگی ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رجوع کے 1 سال کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔